اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ خلا علی وجہین احدہما ان تکون حرفا جارا للمستثنى ثم قیل موضعها نصب عن تمام الكلام وقیل تتعلق بما قبل من فعل او شبہ على قاعدۃ احرف الجر۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم سے خلا کے بارے میں ہونا چاہتی ہے، اور خلا کی دو قسمیں ہیں۔ خلا حرف جر ہے، خلا حرف جر ہے مستثنیٰ کے لیے۔ پہلی بات کہ خلا کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ فعل استثناء ہے، وہ آئے گا ان یکون فعلا متعدیا۔ یہ خلا فعل کیا ہے جان؟ متعدی ہے۔ خلا کی دو قسمیں ہیں، پہلی یہ ہے کہ خلا حرف جر ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ خلا فعل متعدی ہے اور نصب دیتا ہے مستثنیٰ کو۔ خلا فعل متعدی ہے۔ توجہ کیجیے گا، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، دوبارہ سنو۔ خلا کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ حرف جر ہے۔ جب یہ حرف جر ہے تو اس صورت میں یعنی یہ کیا کرے گا وجان؟ یہ جر دے گا، جیسے بنے گا قام القوم خلا زیدن، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ ہے خلا کی قسم کے یہ فعل متعدی ہے اور یہ پھر نصب دیتا ہے، اور اس کا جو فاعل ہوتا ہے اس وقت وہ اس کے اندر ضمیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا طریقہ کار وہی ہے جو حاشیہ میں گزرا تھا کہ کس کی طرح وہ ضمیر جاتی ہے، وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ فعلاً یہ باتیں میں نے کی ہیں کہ خلا کی دو قسمیں، ایک یہ کہ یہ حرف جر ہے اور دوسرا کیا ہے کہ یہ فعل ہے متعدی۔ توجہ فرمائیے، بحث جو یہاں نحویوں کے درمیان کچھ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خلا اور خلا کے مجرور کا محل کا اعراب کیا ہے۔ نمبر دو، عامل اور متعلق اس کا کیا ہے، اس کا عامل کیا ہے اور وہ کس کے متعلق ہے۔ نہیں سمجھا پا رہا بھائی؟ خلا کی دو قسمیں نا، ایک حرف جر ہے اور دوسرا وہ فعل متعدی ہے۔ جب یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے، تو خلا یہاں ایک بحث مطرح ہو رہی ہے۔ خلا اور خلا کا مجرور جو ہے اس کا موضع اور محل کا اعراب کیا ہے۔ خلا اور خلا کے مجرور کا اعراب کیا ہے۔ نمبر دو، اس کا عامل کیا ہے اور اس کا متعلق کیا ہے۔ عامل اور اس کے متعلق کے بارے میں ہیں۔ تو اس سلسلے میں دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ خلا اور اس کے مجرور کا محل نصب ہے، خلا اور اس کے مجرور کا محل نصب ہے، اور عامل معنوی ہے، اور وہ عامل معنوی تمام الکلام ہے۔ وہ عامل معنوی کا نام کیا ہے؟ تمام الکلام ہے۔ جس طرح مبتدا کا عامل ہوتا تھا ابتدا، اسی طرح اس کا عامل بھی معنوی ہے اور اس کا نام ہے تمام الکلام۔ تمام الکلام یہ ایک قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ خلا اور اس کے مجرور جو ہے وہ متعلق ہے فعل کے یا شبہ فعل کے جو اس سے
پہلے آیا ہے. خلا اور خلا کا مجرور کا متعلق کیا ہے؟ فعل ہے یا شبہ فعل ہے جو اس سے پہلے آیا ہے. حروف جر کے قاعدہ بھی یہی ہے کہ حروف جر جو ہیں ان کو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ فعل یہ شبہ فعل ہوتا ہے. اس کے مطابق ان کا خلا اور مجرور کا جو ہے نا متعلق وہ فعل ہے یا شبہ فعل ہے جو کہ جناب علی اس سے پہلے آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مصنف سے پوچھتے ہیں جناب کون سی بات ٹھیک ہے. مصنف سے پوچھتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں میری نظر میں پہلے والا قول حق ہے. پہلے والا قول جو کہتا ہے خلا اور اس کے مجرور کا محل اور موضع نصب ہے اور اس کا عامل جو ہے معنوی ہے یعنی تمام الکلام ہے. یہ مصنف کہتے ہیں میری نظر میں وہ ٹھیک ہے. بھائی یہ کیوں نہیں ٹھیک کہ پہلے والا فعل یا شبہ فعل جو ہے وہ مطلب عامل ہے. خلا اور خلا کے مجرور کا متعلق کیا ہے فعل یا شبہ فعل ہے جو پہلے وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے. توجہ فرماتے ہیں اس لیے کہ خلا جو ہے وہ افعال کو اسماء کی طرف متعدی نہیں کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی خلا جو ہے افعال کو اسماء تک نہیں پہنچاتا ہے. خلا افعال کو اسماء کے ساتھ نہیں ملاتا ہے بلکہ یہ کیا کرتا ہے؟ بلکہ یہ خلا تو افعال کے معنی کو اسماء سے زائل کرتا ہے. بلکہ یہ تو خلا افعال کو اسماء کے معنی سے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. جب دور کرتا ہے تو یہ شبیہ ہو جاتا ہے متعدی نہ کرنے میں حروف زائدہ کے. یہ شبیہ ہو جاتا ہے متعدی نہ کرنے میں حروف زائدہ کے. ٹھیک ہے. لیکن آپ جانتے ہو ایک اور ہوتا تھا وہ مرارتو جو پڑھتے تھے جو ہم مرارتو پڑھتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا میرے عزیزو؟ اس مرارتو بزیدن میں اس لیے تھا کہ جو با ہوتی تھی وہ مرارتو کو زید کے ساتھ کیا ہے ملاتی تھی اس لیے اس کا تعلق مرارتو سے ہوتا تھا. بائے جارہ مرارتو بزیدن میں مرور کو زید کے ساتھ ملا دیتی تھی تو بے زیدن کا تعلق مرارتو سے ہوتا تھا. جبکہ یہاں یہ جو خلا زیدن ہے ٹھیک ہے یہ جو خلا زیدن ہے ٹھیک ہے جعل قوم خلا زیدن تو خلا زیدن کا تعلق وہ پیچھے والا جو مثلا ہم جا فرض کریں تو یہ اس کے متعلق کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ خلا جو ہے وہ افعال کو اسماء کے ساتھ نہیں ملاتا ہے با کی طرح بلکہ یہ تو کیا کرتا ہے افعال کو اسماء سے کیا کر دیتا ہے جدا کر دیتا ہے. جب یہ جدا کرتا ہے تو یہ شبیہ ہو جاتا ہے حروف زائدہ کے. جب حروف زائدہ کی شبیہ ہو گیا تو متعلق کی ضرورت نہیں ہے. جو باقی حروف زائدہ ہوتے ہیں ان کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن خلا میں اتنا ہے کہ خلا کو متعلق چاہیے اور وہ کیا ہے وہی ہے جو تمام کلام ہے اسی کو ہم یہاں لے لیں گے. ٹھیک ہے. نہیں بات تھوڑی دقیق تھی مجھے نہیں مزہ آیا کہ یہ میں آپ کی خدمت میں صحیح پہنچا پایا ہوں. توجہ کرو مرتبہ پھر عرض کیا ہے کہ خلا کی دو وجہ ہیں. ایک یہ خلا حرف جر ہے دوسرا یہ بتایا کہ خلا فعل متعدی ہے. ابھی آ جاؤ پہلے خلا جو کا حرف جر ہے تو اس میں یہاں نحویوں کے درمیان ایک بحث ہو رہی ہے عزیزو کہ خلا اور خلا کا مجرور اس کا محل کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے.
خلا اور خلا کے مجرور کا محل پر کیا اعراب ہے؟ ایک، اور دوسری یہ بات ہے نحویوں میں کہ اس کا عامل اور متعلق کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دو قولیں عرض کیا ہے. ایک قول یہ ہے کہ محل اس کا خلا اور خلا کے مجرور کا نصب ہے، اور اس کا عامل معنوی ہے، اور وہ عامل معنوی کو ہم یہاں نام دے رہے ہیں تمام الکلام. دوسرا قول یہ ہے کہ خلا اور خلا کے مجرور متعلق ہے فعل کے اور شبہ فعل کے جو اس سے پہلے ہے. ٹھیک، پھر میں نے عرض کیا مصنف سے پوچھیں کہ جی یہاں دو قول ہیں، آپ کی نظر میں کون سا قول بہتر ہے؟ مصنف فرماتے ہیں پہلے والا قول بہتر ہے. ٹھیک ہے، پہلے والا قول کون سا؟ کہ خلا اور خلا کے مجرور کا محل نصب ہے اور اس کا عامل معنوی اور وہ تمام کلام ہے. یہ نہ قول مطلب ہے حق ہے. پہلے والا قول کو مصنف قبول کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کیوں دوسرا قول کیوں ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ خلا اور خلا کے مجرور کا تعلق پہلے والے فعل سے ہو یا شبہ فعل سے ہو؟ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے ہیں توجہ کرو، اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جو خلا ہے وہ افعال کو اسماء کے ساتھ متعدی نہیں کرتا، یعنی افعال کو اسماء کے ساتھ خلا نہیں ملاتا ہے، بلکہ یہ افعال کو اسماء سے جدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پس یہ شبیہ ہے، متعدی نہ کرنے میں حروف زائدہ کے یہ شبیہ ہو جاتا ہے، حروف زائدہ کے شبیہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ نہیں ہوتا. اور وہ جہاں فعل یا شبہ فعل کے متعلق کرتے ہیں وہاں جیسے مثلا کہتے تھے مررتو بزیدن میں، وہاں با کیا کرتی تھی؟ وہ مرور والا جو فعل ہے اس کو ملاتی تھی زید کے ساتھ، تو یہ متعلق ہوتی تھی مررتو کے. یہاں تو وہ اس جیسی کوئی بات ہی نہیں، بلکہ یہ خلا تو افعال کو اسماء سے جدا کر رہا ہے. جب ایسا ہے تو یہ اس وجہ سے ہے. ٹھیک ہوگی میرے عزیزو، یہ میرا ہے پہلا مطلب، امید ہے پہنچ گیا ہوگا ابھی تو. ٹھیک ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ خلا فعل متعدی ہے، خلا فعل متعدی ہے اور یہ نسب دیتا ہے. تو خلا کا جو فاعل ہے اس کے بارے میں وہی ہے جو حاشا کے بارے میں ہم نے کہا تھا. خلا کے فاعل کے بارے میں وہی باتیں ہیں جو حاشا کے بارے میں کہا تھا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کیا، یہ کہیں گے خلا کے اندر ضمیر ہے جو فاعل ہے، اور اس فاعل جو ضمیر ہے وہ اس کا مرجع کیا کہاں پلٹتی ہے؟ پہلے والے فعل کی مصدر کی طرف، یا وہ ضمیر خلا کے اندر والی پلٹتی ہے پہلے والے فعل کے اسم فاعل کی طرف یا بعض کی طرف جو پہلے اس سے سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ بات ہے. دوسری بات کیا عرض کی ہے؟ خلا کی دوسری قسم کیا ہے کہ یہ فعل متعدی ہے، نسب دیتا ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ حاشا کے فاعل کی طرح ہے. یعنی ہم کہیں گے کہ اس خلا کے اندر ضمیر ہے اور وہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ پہلے والے فعل کی مصدر ہے یا پہلے والے فعل کا اسم فاعل ہے یا بعض ہے جو خلا حاشا میں پڑا تھا. اس طرح یہ ایک بات اس میں چلے گی. اور پھر آگا جان آگے ایک مطلب اور ہم پڑھیں گے کہ وہ جناب علی یہ جو جملہ ہوگا خلا زیدن، ٹھیک ہے، یہ نہیں، اس کے بارے میں کہ یہ اس کا جو ترکیبی طور پر محل ہے وہ کیا بن رہا ہے. خلا زیدن یہ جو جملہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں دو نظریے ہیں. ایک یہ ہے، ٹھیک ہے نہیں، کہ یہ حال ہے، یہ خلا زیدن جو ہے یہ حال ہے، اور ایک اور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ توجہ فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ. خلا علی وجہین، خلا جو ہے علی وجہین دو وجہ پر ہے، آدھہما ان میں سے کہ ان تکون حرفاً جارا للمستثنى، خلا حرف جار ہے مستثنیٰ کے لیے. ثم قیلا موضعها نصب ان تمام الکلام، پھر کہا گیا موضعها، موضعها یعنی خلا کا موضع، مراد موضع خلا سے اس کا خلا کا مجرور ہے. موضعها خلا کا موضع یعنی خلا اور خلا کے مجرور کا جو محل ہے، نصب ہے ان تمام الکلام، تمام کلام سے ہے، تمام کلام نے اس کو نصب دی ہے. وکیلا تتعلق بما قبلها من فعل او شبہ علی قاعدۃ عارف الجر. کیلے تتعلق بما قبلها، خلا اور خلا کے مجرور کا تعلق بما قبلها، ما قبل سے ہے. ما قبل کیا؟ من فعل، جو فعل ہے، جیسے جاء القوم خلا زیدن، یہ فعل جو جاء ہے اس کے متعلق ہے. او شبہ ہی، یا شبہ فعل کے متعلق ہے، جیسے القوم یاؤون خلا زیدن، القوم یاؤون خلا زیدن، اس کے بنائیں گے علی قاعدۃ عارف الجر، عارف جر کے قاعدے کی بنا پر. چونکہ قاعدہ حروف جر یہ ہے کہ متعلق چاہیے، اور وہ متعلق فعل ہو یا شبہ فعل ہو. قاعدہ حروف جر یہی ہے نا کہ اس کو متعلق چاہیے، فعل یا شبہ فعل ہو. مصنف آپ بتائیے بہتر نظریہ کون سا ہے؟ والصواب الاول، ثواب اور قول حق اول ہے، قول اول ہے. کون سا؟ جو کہتا ہے موضع خلا نصب ہے اور عامل ناصب تمام کلام ہے، وہی اول ہے. والصواب الاول، ثواب اول ہے. کیوں؟ لأنها لا تؤدي الافعال الى الاسماء، اس لیے کہ خلا افعال کو متعدی نہیں کرتے اسماء کی طرف. اے لا توصل معناها الیہا، یعنی یہ واصل نہیں کرتا معناها، افعال کے معنی کو الیہا اسماء تک. خلا افعال کے معنی کو اسماء تک نہیں ملاتا، بل تزیل معناها عنها، بلکہ یہ تو افعال کو اسماء سے کیا کرتا ہے؟ زائل کرتا ہے. فاشبات فی عدم التعدیت الحروف الزائدہ، پس یہ خلا متعدی نہ کرنے میں حروف زائدہ کے شبیہ ہے. پس یہ حروف زائدہ کی کیا ہو گیا جان؟ شبیہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. الثانی، خلا کی دوسری وجہ ان تکون فعلا متعدیا ناصبا لہو، خلا فعل متعدی ہے ناصبا لہو، نصب دیتا ہے مستثنیٰ کو. وفاعلها علی الحد المذکور فی فاعل حاشا، فاعلها خلا کا فاعل علی حد المذکور فی فاعل حاشا، حاشا کے فاعل کی طریقے پر ہے. حد المذکور فی فاعل حاشا، حاشا کے فاعل کے طریقے پہ ہے. کیا مطلب؟ اب آپ کا کام ہے سمجھو کہ جس طرح حاشا کا فاعل اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر تھا، اسی طرح خلا کا فاعل بھی ضمیر ہے، خلا کا فاعل بھی ضمیر ہے. پھر یہ بات ہوتی تھی آپ کو یاد ہو کہ پھر وہ ضمیر پلٹتی کہاں ہے؟ ضمیر پلٹتی ہے پہلے والے فعل کی مصدر کی طرف، یا پہلے والے فعل کے اسم فاعل کی طرف، یا بعض کی طرف، جیسے تھا. اچھا، اب یہاں ایک چھوٹی سی بات اور کہ یہ جو خلا مثلا بنے گا خلا زیدن، ٹھیک ہے یا نہیں، یا فعل متعدی ہے، تو اس کے اعراب کے بارے میں اس جملے کا اعراب کیا ہے، کیا بننا چاہتا ہے؟ والجملۃ مستأنفۃ او حالیۃ علی خلاف فی ذلک، یہ جملہ جو خلا زیدن ہے نا، یہ جملہ مستأنفہ ہے یا حالیہ ہے علی خلاف فی ذلک، اس میں میرے عزیزو کیا ہے؟ اختلاف ہے. اس میں نا اختلاف ہے کہ یہ کیا ہے.
یہ خلا زیدن والا جملہ جو ہے یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ مستانفہ ہے یا حالیہ ہے؟ اس میں اختلاف ہے. والجملۃ مستانفۃ او حالیۃ علی خلاف فی ذلک، اس میں اختلاف ہے. اس جملے سے مراد نہ یہی خلا زیدن ہے، یہ مستانفہ یا حالیہ ہے، اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال لیتے ہیں اور اس میں دونوں کو فٹ کرتے ہیں. بلا توجہ کرو. قام القوم خلا زیدن، ایک مرتبہ حال والا معنی کرتے ہیں اور دوسری مرتبہ جو کہا ہے مستانفہ والا. اب حال والا معنی کریں اس کا تو یہ ہو گیا قام القوم، قوم کھڑی ہوئی، در حالانکہ ان کا قیام زید سے خالی تھا. قام القوم خلا زیدن، خلا زیدن حال بنائیں. قام القوم قوم کھڑی در حالانکہ ان کا قیام زید سے خالی تھا. اور جب آپ اس کو بناتے ہیں مستانفہ تو پھر یہ ہوگا قوم کھڑی ہوئی، ٹھیک، اور ان کا قیام زید سے خالی تھا. ٹھیک ہے، حال والا معنی نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ اچھا. وَتَقُولُوا قَامُوا خَلَا زَيْدًا، اور تم کہو گے قاموا خلا زیدن، قاموا وہ کھڑے ہوئے در حالانکہ ان کا قیام زید سے خالی تھا. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اسی خلا زیدن بھی ٹھیک ہے. وَإِنْ شِئْتَ خَفَضْتَ، اگر آپ چاہیں تو جر بھی دے سکتے ہیں، خلا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں. إِلَّا فِي نحو قول لبید، مگر اس قول میں جر نہیں دے سکتے. جو بھی پڑھ رہا ہوں قول لبید، اس میں صرف نصب دینی ہے. علی کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالہ زائل، یہ محل شاہد ہے. ما خلا کے بعد اللہ پڑھنا ہے ہم نے، نصب دینی ہے اس کو، یہاں جر نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یہاں جر نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یہ خلا سے پہلے یہ جو ما لگ گیا ہے ما مصدریہ، جب یہ لگ جائے خلا سے پہلے تو پھر وہ خلا فعل کے ساتھ معین ہو جاتا ہے. پھر وہاں خلا فعل کے ساتھ معین ہو جاتا ہے. خلا اکیلا ہو دو احتمال ہیں، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف جر بھی ہو سکتا ہے. ما پہلے لگ جائے تو صرف فعل ہے. الا فی نحو قول لبید اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالہ زائل، آگاہ ہو جاؤ، ہر چیز اللہ کے علاوہ باطل ہے. وکل نعیم، اور ہر نعمت زائل ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، محل شاہد میں نے بتا دیا ہے. ما خلا اللہ، خلا سے پہلے ما تھا تو اللہ کو نصب دی ہے. خلا اللہ ہی نہیں پڑھ سکتے، جر نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ توجہ، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وَذَلِكَ لِأَنَّمَا هَذِهِ مَصْدَرِيَّةٌ، ذَلِكَ یہ کہ اس شعر میں جر غلط ہے اور نصب واجب ہے. ذالک کا اشارہ یہ ہے کہ یہ جو پیچھے شعر پڑھا نا اس میں نصب واجب ہے اور جر غلط ہے. کیوں؟ لِأَنَّمَا هَذِهِ مَصْدَرِيَّةٌ، کیونکہ ما مصدریہ ہے. فَدَخُولُهَا یعین الفعلیتا، دخولها، ٹھیک ہے، مائے مصدریہ کا خلا پہ داخل ہونا یعین الفعلیتا، خلا کو فعلیت کے ساتھ کیا کر دیتا ہے؟ معین کر دیتا ہے. کہ یعنی پھر یہ بن جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ صرف فعل ہے، خلا فعل ہے. دوبارہ وذالک، اور یہ کہ شعر میں جر غلط ہے، نصب واجب ہے. لأنما هذه مصدریہ، کیونکہ ما مصدریہ فدخولها یعین الفعلیہ، یہ ما کا خلا پر داخل ہونا یعین الفعلیہ، خلا کو فعلیت سے کیا کر دیتا ہے؟ معین کر دیتا ہے کہ یہ خلا کیا ہو گیا ہے؟ فعل ہے. اب ایک چھوٹی سی بات ضابطے تمام توجہ فرمائیے. موضع ما خلا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ ما خلا کا موضع اور محل
کا اعراب کیا ہے؟ موضع ما خلا کیا ہے، اس کا محلی اعراب کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، محل اعراب ما خلا، ما خلا کا موضع منصوب ہے، اس میں اتفاق ہے۔ ما خلا کے موضع اور محل میں اتفاق ہے کہ منصوب ہے، لیکن نصب جو ہے نا اس میں اختلاف ہے، وجہ میں کہ نصب کیوں ہے، نہیں سمجھا پا رہا۔ ما خلا کے موضع میں تو اتفاق ہے کہ یہ منصوب ہے، لیکن نصب کی وجہ میں اختلاف ہے، اور اس میں 3 نظریے ہیں۔ ما خلا کی نصب میں 3 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ ہے ابن عصفور کا، وہ کہتا ہے ما خلا کا محل حالیت کی بنا پر منصوب ہے، ما خلا منصوب ہے حالیت کی بنا پر۔ دوسرا نظریہ ابن حشام ہے، وہ کہتے ہیں ما خلا کا محل کیا ہے، بنا بر ظرف زمان منصوب ہے۔ ما خلا کا محل بنا بر ظرف زمان منصوب ہے، لیکن یہ ظرفیت بالاصل نہیں ہے بلکہ یہ تعویلی ہے، ما خلا کے ساتھ بنتی ہے جا کے۔ اور تیسرا نظریہ ابن خروف کا ہے، وہ کہتے ہیں ما خلا کا محل جو منصوب ہے وہ استثنائیت، استثناء ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ دوبارہ سنو، ما خلا کا موضع کیا ہے؟ فرماتے ہیں نصب ہے، اور نصب کیوں ہے؟ اس میں نصب کی وجہ میں 3 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ ابن عصفور کا، وہ کہتا ہے ما خلا منصوب ہے حالیت کی بنا پر۔ ایک نظریہ آغا ابن ہشام ہے، وہ کہتا ہے ظرف زمان ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ تیسرا نظریہ ابن خروف کا ہے، وہ کہتا ہے ما خلا منصوب ہے استثناء ہونے کی بنا پر ہے۔ توجہ، وذالکا ذالکا یہ کہ اس شعر میں یہ غلط ہے، نصب واجب ہے، لأن هذه مصدریہ، اس لیے کہ ما یہ جو ہے نا یہ مصدریہ، فدخول ویعین الفعلیتا، اور یہ ما کا خلا پہ داخل ہونا اس کو فعلیت سے معین کرتا ہے۔ وموضع ما خلا نصب، موضع ما خلا نصب ہے۔ فقال السیرافی علی الحال، سیرافی نے کہا ہے حال ہونے کی بنا پر ہے۔ کیا کہا ہے؟ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ وکیل علی الظرف، ایک کیل ہے دوسرا قول ہے، یعنی علی الظرف، ظرف زمان ہونے کی بنا پر یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ البتہ علی نیابتہا وصلتہا عن الوقت، نیابتہا ما وصلتہا، اور اس کا جو صلہ ہے یعنی خلا وہ نائب ہے وقت سے، اور وقت ظرف زمان ہے۔ کیلا، ایک کیلے علی ظرف، دوسرا قول کیا کہتا ہے؟ یہ ما خلا کا موضع ظرف کی بنا پر منصوب ہے، علی نیابتہا وصلتہا، نائب ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے ما اور اس کا صلہ، عن الوقت، وقت سے نائب ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقت جو ظرف زمان ہے نا اس کا نائب بن رہا ہے کون؟ نیابتہا وصلتہا، ما اور اس کا صلہ جو خلا ہے۔ فمعنی قام ما خلا زیدن، معنی یہ ہے وہ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا، سوائے اس کے کہ ان میں زید نہیں۔ علل اول قاموا خالین زیدن ہے۔ علل اول سے مراد جو سیرافی نے کہا ہے کہ یہ حال ہے، ما خلا حال ہے، جب حال لیں گے علل اول یعنی سیرافی کی بنا پر، قاموا خالین زیدن، وہ کھڑے ہوئے در حالانکہ زید سے خالی تھے۔ وعلی الثانی، ثانی یعنی جب آپ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ظرف ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ قاموا وقت خلوہم زیدن، پھر یہ آئے گا قاموا وہ کھڑے ہوئے، اور وقت خلوہم زیدن، جبکہ کیا تھا؟ وقت خلوہم
زیدن ان میں زید نہیں تھا، اس وقت زید نہیں تھا۔ وَهَذَا الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي مَحَلِّهَا خَافِضَةً، توجہ کرو، خافضتاً و ناصبتاً ثابت فی حاشا و ادا۔ یہ اختلاف جو ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اختلاف جو ذکر ہوا ہے کہ اس کے محل کے بارے میں جو اختلاف ذکر ہوا ہے خلا کے بارے میں، ٹھیک ہے، چاہے جناب علی وہ جارہ ہو یا کیا ہو، ناصبہ ہو خلا، ٹھیک ہے، یہ بحث جو اختلاف اس میں ہوا ہے یہ بحث حاشا اور ادا میں بھی جاری ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي مَحَلِّهَا خَافِضَةً وَنَاصِبَةً ثَابِتٌ فِي حاشا وَأَدَا، یہ اختلاف مذکور جو خلا کے محل کے بارے میں ہے، خافضتاً در حالانکہ یہ جارہ ہو، و ناصبتاً یا در حالانکہ یہ کیا ہو، ناصبہ ہو، ٹھیک، یہ جو اختلاف ہے اس کے محل میں، خلا کے محل کے بارے میں، در حالانکہ یہ جارہ ہو یا ناصبہ ہو، ثابت فی حاشا و ادا، یہ اختلاف حاشا اور ادا میں بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ وقال ابن خروف، یہ تیسرا قول بچا ہوا ہے اس میں، موضع ما خلا میں، قال ابن خروف کہتا ہے علی الاستثناء، استثناء کی بنا پر ہے، کہ انتصاب غیر فی کام غیر زید، جیسے غیر منصوب ہے کام غیر زید میں، تو یہاں بھی یہ استثناء کی بنا پر منصوب ہے۔ قال ابن خروف کہتے ہیں علی الاستثناء، استثناء کی بنا پر منصوب ہے، کا انتصاب غیر فی کام غیر زید، جیسے انتصاب غیر ہے کام غیر زید میں۔ ٹھیک ہوگی بات عزیزو، امید ہے بات میری پہنچی ہوگی، موفق مؤید ہو، سلامت ہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔